الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. یوم جس دن ندعو ہم بلائیں گے کل اناس تمام لوگوں کو بامامہم ان کے امام کے ساتھ. فمن پس جو اوتیا دیا گیا کتابہ اپنا اعمال نامہ بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں. فاولئک تو وہ لوگ یقرؤون پڑھیں گے کتابہم اپنا اعمال نامہ. ولا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے فتیلا کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر. جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے، پس جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. گزشتہ آیات میں بار بار قیامت کے دن کا ذکر، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر، پھر جزا و سزا کا عقیدہ وہ بار بار بیان کیا گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں وہ دن کہ جب ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. کل اناس بامامہم. امام جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس میں مفسرین کا کچھ اختلاف ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں پہلو سامنے رکھیں اور انشاءاللہ دونوں پہلو وہ آیت کے ساتھ انشاءاللہ ان کا تعلق ہوگا. امام کا مطلب پیشوا ہوتا ہے. پیشوا جو ہے اس میں پھر مختلف لوگ آ جاتے ہیں. پیشوا کیسے ہوتا ہے؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا. اسی طرح وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ سورۃ القصص آیت نمبر 41، اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے. تو امام کا مطلب پیشوا ہے. پیشوا نیک بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، وہ عام امام بھی ہو سکتا ہے، وہ سردار بھی ہو سکتا ہے، وہ مشرک قسم کا کافر آدمی بھی ہو سکتا ہے. تو پیشوا میں کئی لوگ آ سکتے ہیں. تو جو جس کی پیروی کرتا ہوگا دنیا میں، جس کو پیشوا سمجھتا ہوگا، جس کے پیچھے چلتا ہوگا، جس کا کہا مانتا ہوگا، وہ یقیناً قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جیسا کہ شیطان کے ساتھ اٹھانے کا ذکر، جو دنیا کے اندر شیطان کی پیروی کرتا ہے. آپ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کی باتیں ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو وہ پھر صاف انکار کر دے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی انکار کر دے گا. اسی طرح اس میں انبیاء بھی شامل ہیں. اصحاب الحدیث کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے جو بار بار ہر معاملے میں حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگ یقیناً انشاءاللہ سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکارے جائیں گے اور ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ایسا شخص سب سے کامیاب آدمی ہوگا. لیکن اس کے علاوہ ہماری آپ دیکھیں امت میں بھی کچھ لوگوں نے ایسے ائمہ بنا لیے ہیں کہ بات بات میں انہی کا نام لیتے ہیں اور ہر کام انہی کے پیچھے چل کر چلتے ہیں، خواہ وہ نیک بزرگ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ یاد رکھیں وہ نیک ائمہ بزرگ جو زندگی میں اپنی تقلید سے منع کرتے رہے ہیں اور یہ حکم دیتے رہے کہ کتاب و سنت کی ہی پیروی کرو، اسی کی تاکید کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی قیامت والے دن اپنے جھوٹے پیروکاروں سے بالکل صاف انکاری ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے.
سورۃ الاحقاف آپ دیکھیں آیت نمبر 6. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. تو اس وقت یہ سارے لوگ انکار کر دیں گے. وہ برا پیشوا ہوگا شیطان، اس کا بھی ہم نے پڑھا سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں، وہ بھی انکار کر دے گا. اس کے علاوہ نیک لوگوں کی بھی اگر کوئی پیروی کرتا ہوگا تو وہ بھی صاف انکار کر دیں گے. کامیاب اسی وقت آدمی ہوگا جب اسے سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور گزشتہ جو امتیں ہیں وہ اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں سے پکاری جائیں، یہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اچھا، ایک معنی تو یہ ہے آیت کریمہ کا. دوسرا، یہاں امام سے مراد کتاب ہے، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو یہاں امام جو ہے کتاب کے معنی میں ہے. اس آیت کریمہ میں یہ معنی زیادہ موزوں ہے، کیونکہ ساتھ ہی کتاب کا ذکر ہے کہ فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. تو یہ معنی یہاں زیادہ موزوں ہے، آیت کے زیادہ مناسب ہے، اگرچہ پہلا معنی بھی 100% درست ہے. جی، ولا یظلمون فتیلا. فتیل کسے کہتے ہیں؟ فتیل جو ہے کھجور کو کھولیں، اس کے اندر جو اس کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی پر جو اس کا شگاف ہوتا ہے اس میں باریک سا دھاگا ہوتا ہے. کبھی غور کیا ہو، ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے سفید سے کلر کا، اس کو فتیل کہتے ہیں. تو یہاں اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کم سے کم چیز کے ساتھ مثال اس لیے دی گئی ہے تاکہ ظلم کی کلی طور پر نفی ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ وہ جیسے آپ اپنے الفاظ میں، ہم اپنے محاورات میں کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی میں ظلم نہیں کرتا. تو یہ جو ذرہ ہے اس کی وہاں کھجور کے ساتھ مثال دے دی گئی. تو یہ مثال جو ہے اس میں آپ سمجھیں کہ مثال جب بھی دی جاتی ہے تو معاشرے کو، عرف کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے. تو عرب میں چونکہ یہ کھجور عام پھل تھا، ہر گھر میں میسر ہوتا تھا، غریب امیر کے گھر ہوتا تھا، تو اس کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا. ذرہ برابر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا. اور ویسے بھی صحیح مسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں 2570 نمبر، جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، گویا یہ حدیث قدسی ہو گئی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا. فلا تظالموا، تو آپس میں ظلم مت کیا کرو. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو ظلم تھوڑا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ظلم سے بالکل بری ہے. رہا مسئلہ فاولئک یقرؤون کتابہم میں، تو یہاں آپ یہ یاد رکھیں جس طرح کہ دیگر آیات میں سورہ حاقہ آیت نمبر 19 اور دیگر آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، جیسا کہ یہاں بھی ہم نے پڑھا، تو دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملے گا اس کا دائیں ہاتھ میں ملنا ہی اس کی خوشخبری ہے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے لیے وہ ہلاکت ہے. باہر صورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم ذرہ برابر بھی میں نہیں کروں گا. جو جس کے اعمال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو انشاءاللہ اس کے مطابق جنت میں داخل کرے گا. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. ومن، اور جو کانا ہو، فی هذه، اس دنیا میں، اعمى اندھا، فهو، پس وہ، فی الاخرۃ،
آخرت میں بھی اعما اندھا ہوگا، واضل اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، سبیلا راستے سے. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ ہٹا ہوا، بھٹکا ہوا ہوگا. جی، اعما اندھا ہونے سے مراد یہاں دل کا اندھا ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو دی ہیں، لیکن آپ یوں کہہ لیں کہ روحانی بینائی جو ہے وہ ایسے بد نصیب آدمی کی دنیا کی محبت میں جاتی رہتی ہے، اسے ہر طرف بس دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے. اور ویسے بھی سورۃ الحج آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہیں، اگرچہ کچھ نابینے بھی ہیں، لیکن اعتبار آنکھوں کی بصارت کا نہیں ہے، بلکہ اعتبار اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کا ہے. تو جو دنیا میں راہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا، تو وہ قیامت کے دن بھی، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے نا، تو قیامت کے دن تو اختیار ختم ہو گیا، اس لیے یہاں اضل سبیلا کہا گیا. اضل افعال التفضیل یعنی اسم تفضیل کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بولا ہے. دنیا میں گمراہ تو ہے ہی، کیونکہ صراط مستقیم پر نہیں چل رہا، حق بات کو دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، برداشت نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جو یہ اختیار دیا ہوا ہے حق کو قبول کرنے کا، وہ اختیار تو ختم ہو جائے گا. اس لیے یہاں آیت میں اضل سبیلا اسم تفضیل کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ زیادہ گمراہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اس کو مزید موقع اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ یہاں آیت میں اندھے اٹھائے جانے کا ذکر ہے کہ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جبکہ دیگر مقامات میں جیسا کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 53 میں ہے کہ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہاں رؤیت کا لفظ ہے کہ مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے. تو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور سورۃ الکہف میں کیا ہے کہ وہ مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے. اندھا اور دیکھنا، ان دونوں کے درمیان پھر تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق یہ ہوگی کہ قیامت کا دن جو ہے یہ 50,000 سال کے دنوں کے برابر ہے. تو یہ جو مجرم لوگ ہوں گے ان پر مختلف قسم کے احوال گزریں گے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ قبروں سے جب نکلیں گے اس وقت اندھے ہوں گے، گونگے اور بہرے ہوں گے، بعد میں دیکھنے، سننے اور بولنے کے جو مراحل ہیں یہ بھی وہ طے کریں گے. تو یہ تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے. تو یہ بڑی شاندار تفسیر ہے آپ رضی اللہ عنہما کی، کیونکہ مختلف آیات ہیں نا، کسی میں دیکھنے کا ذکر ہے اور کسی میں جیسے یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اندھا اٹھنے کا ذکر ہے. تو گویا انہوں نے کیا کہا کہ یہ مختلف احوال ان پر آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دکھانا چاہے گا اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی، عذاب دیکھیں گے، اور باقی قبر سے اٹھتے وقت یہ اندھے ہونے کی کیفیت سے ہی اٹھیں گے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَإِن اور بے شک، کادو وہ قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ کہ وہ آپ کو بہکا دیتے، عن الذی اس سے جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، لتفتریا تاکہ آپ جھوٹ گھڑ لیں، علینا ہم پر، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِذًا اور اس وقت، لَاتَّخَذُوكَ وہ آپ کو ضرور بنا لیتے، خلیلا دلی دوست. اور یقیناً وہ قریب تھے کہ آپ کو اس سے ضرور ہی بہکا دیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ جھوٹ باندھ لیں، اور اس وقت ضرور وہ آپ کو دلی دوست بنا چکے ہوتے.
یہاں کفار مکہ کی ان کوششوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ جتن کیے، کوششیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ حق سے برگشتہ کر دیں، آپ حق بیان نہ کریں، کسی بات پر بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیں. جیسا کہ مختلف روایات میں آپ پڑھتے ہیں، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ ہمارے بتوں کے متعلق آیات آپ نہ پڑھا کریں، کبھی آپ کو یہ کہتے کہ آپ حکومت لے لیں، کبھی آپ کو یہ کہتے ہم آپ کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں، آپ کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، کسی خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. مختلف قسم کی وہ پیشکش کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خود تو وہ گمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالص دعوت تھی اس میں خلوص جو تھا، اخلاص جو تھا، اس کو برباد کرنا چاہتے تھے. رکھ رکھاؤ اپنے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ کچھ اپنی منوا لیں اور کچھ ہماری بھی ساتھ مان لیں، جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے. داعی جتنے بھی ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بالکل خالص ہیں، خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت دینے والے اس دور میں بھی بہت کم لوگ ہیں، وگرنہ ہر کوئی مصلحتوں کا شکار ہے اور عوام الناس کے جو دلی میلان ہے اس کے مطابق فتوے دیتے ہیں، ان کے مطابق ہی چلتے ہیں. اگر کوئی خطیب صاحب، امام صاحب کسی ایسی مسجد میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں جہاں کے لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، تو سود کے خلاف وہ امام صاحب، خطیب صاحب، مبلغ کبھی بھی بات نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، پہلے سے طے کیا ہو کہ آپ ایسی بات نہ کریں، فتنہ کھڑا ہوگا، جی فلاں کچھ ہوگا. تو یہ مختلف قسم کے بہانے وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کرنا شروع کیے. لیکن یاد رکھیں ایسا ہونا بالکل ناممکن تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آئی ہوئی وحی ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں نا وَإِن كَادُوا، یہ وَإِن اصل میں یہ انہم تھا، انہم کادو تھا. اسے کہتے ہیں مخففہ من المثقلہ، ان مخففہ من المثقلہ. تو یہ اصل میں انہ ہے لیکن اس کو ان بنایا گیا ہے عبارت میں جو ثقل ہے اس کو دور کرنے کے لیے. اس طرح پڑھنے میں چونکہ آسانی ہے تو یہ قواعد میں آپ پڑھتے ہیں. جی لا یفتنونک جو ہے یہ فاتنہ یفتنو باب ضربہ سے ہے، اس کا مطلب عام آپ سمجھ لیں آزمائش، لیکن یہ تب بولا جاتا ہے جب سونے کو کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے اس کو آگ میں داخل کیا جاتا ہے. تو آدمی کے لیے اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے جب اس کی خالصتاً کوئی رائے ہو تو آپ اس کی رائے سے، اس کے نظریات سے اس کو ہٹا دیں. اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے فتنے میں مبتلا کرنا. تو یہ ان کی پوری کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلیں، خود تو ہم نے ایمان لانا نہیں ہے، آپ کی جو تبلیغ ہے یہ بھی خالص نہ رہے، اس میں وہ ملاوٹ چاہتے تھے. ولولا ان ثبتناک، ولولا ان، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ثبتناک ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لقد بلا شبہ یقیناً، کتا قریب تھا کہ آپ ترکنو آپ مائل ہو جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئن کچھ، قلیلا تھوڑا سا. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت رکھنے کی وجہ سے آپ ان کی طرف مائل ہونے کے تھوڑا سا قریب بھی نہیں ہوئے، ہلکا سا قریب بھی نہیں ہوئے. اور دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت جو ہے وہ اتنی سلیم تھی، آپ اس قدر سلیم الفطرت تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر آپ کو ثابت رکھنا نہ ہوتا تو پھر بھی آپ زیادہ سے زیادہ ان کی طرف ہلکا سا ہی مائل ہوتے، پوری طرح مائل نہ ہوتے.
علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی، آپ کو ثابت قدم رکھا، لہذا من و عن، زبر زیر، ہلکی سی بھی گنجائش نہیں ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کفار مکہ کی جو خواہشات تھیں یا ان کے جو ارادے تھے، دین حق میں ان کی ہلکی سی گنجائش بھی نہیں چھوڑی گئی، بالکل خالصتاً یہ شریعت ہمارے تک پہنچی ہے، وللہ الحمد۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خاص اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ یوں کہہ لیں کہ خاص تربیت میں تھے، ہر وقت آسمان سے وہی اترتی رہتی تھی، لیکن ہمارے لیے ہم چونکہ داعی ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے والے ہیں، تو یہ اسلام مخالف جو لوگ ہیں، عناصر ہیں، ان کی جیسے اس وقت کوشش تھی، اب بھی ایسے لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم اسلام کو جدید کر کے پیش کریں۔ او بھائی دیکھیں، اسلام ہمارا قدیم ہے، جدید ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، جی اب اسلام کو جدید انداز کے ساتھ پیش کریں۔ جدید انداز کا جدید ہونا الگ ہے، اس جدت کو اسلام کے اندر داخل کرنا الگ چیز ہے۔ ان دو باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جدت اور اسلام کو بیان کرنے کے انداز میں جدت، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا الگ کر کے ان کو سمجھا جائے۔ تو خصوصی طور پر یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے، اس میں خاص طور پر جو انس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، یا وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی 2140 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے۔ تو آپ اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا کہ آپ ان مشرکوں کافروں کی طرف ہلکا سا مائل بھی نہیں ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ انشاءاللہ اب بھی اگر کوئی اخلاص کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے گا کہ وہ قرآن و سنت میں جو حق بیان کیا گیا ہے خالص طور پر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اذن لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اذن اس وقت لأذقناک ہم ضرور آپ کو چکھاتے، ضعف الحیات زندگی کا دگنا عذاب، وضعف الممات اور موت کا دگنا عذاب، ثم لا تجدو پھر آپ نہ پاتے، لکا اپنے لیے، علینا ہم پر، نصیرا کوئی مددگار۔ اس وقت ہم ضرور آپ کو زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ اذقناک یہ ذوق اس کا مادہ ہے، چکھنا، اردو میں خوش ذائقہ، بد ذائقہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ ضعفہ یہ دگنے کو کہتے ہیں، جیسے آپ وہ میتھ میں پڑھتے رہے ہیں، ذو اضعاف اقل۔ الحیا الممات واضح ہے، نصیر نصرت سے ہے، مددگار کو کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آپ مشرکوں کی طرف مائل نہیں ہوئے، لیکن بالفرض اگر ایسی غلطی آپ سے ہو جاتی تو آپ کو ہم دگنا عذاب دیتے، دنیا میں بھی دگنا عذاب، آخرت میں بھی دگنا عذاب۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم اس طرح کے گناہ کرتے پھریں تو کیا ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں ہے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے شرعی احکام کو بدل دیتے ہیں۔ کسی کو مسئلہ بتانا ہو تو اور اپنے بیٹے کو مسئلہ بتانا ہو تو وہ مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، دین کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اگر وہ اس کے اندر 2 نمبری کرتا ہے تو اس کو عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30 میں بھی ہے نا،
امہات المومنین کے بارے میں، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی برائی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایک ہے کہ عام عورت برائی کرے، ایک ہے اللہ کے نبی کے گھر میں رہنے والی آپ کی زوجہ محترمہ یہ کام کرے تو عذاب میں جو دگنا پن وہ آ جاتا ہے، عذاب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، اس کو ہم نے لائٹ نہیں لینا، بلکہ بہت زیادہ توجہ طلب یہ بات ہے کہ دین کے جو مسائل ہیں اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ ان کو آگے بیان کرنا چاہیے، جس طرح ہیں بالکل اسی طرح آگے بیان کیے جائیں، خواہ وہ مسئلہ آپ کے خلاف ہو، آپ کے خاندان کے خلاف ہو یا آپ کے چاہنے والوں کے خلاف ہو، مسئلہ کے اندر تبدیلی نہیں لانی چاہیے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِن اور بلا شبہ، کادو قریب تھے کہ وہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ ضرور آپ کو گھبراہٹ میں ڈال کر پھسلا دیں، من الارض زمین سے، مکہ سے، لیخرجوک تاکہ وہ آپ کو نکال دیں، منہا اس سے، وَإِذًا اور اس وقت، لا يلبثون وہ نہیں ٹھہریں گے، خلافک آپ کے بعد، الا قلیلا مگر بہت کم، اور بے شک وہ قریب تھے کہ آپ کو ضرور ہی اس سرزمین سے گھبراہٹ میں ڈال کر پھسلا دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور اس وقت وہ آپ کے بعد بہت کم عرصہ ہی ٹھہریں گے۔ لا یستفزونک، اس میں استفزا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گھبراہٹ میں ڈال کر پھسلا دینا، اور الارض اس میں چونکہ الف لام عہد کا ہے، ارض سے پہلے جو الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لیے یہاں سے مراد مکہ کی زمین ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے آیت کریمہ کا کہ وہی کفار مکہ جب انہوں نے مختلف جتن کر لیے، شیطانی چالیں ان کی ساری ناکام ہو گئیں، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں، آپ گھبرا جائیں اور اس گھبراہٹ میں آپ مکہ سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد یہ ہلکی سی مدت ہی رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو تقریباً 1.5 سال بعد ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ جنگ بدر میں مارے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بد دعا کی تھی ان کے لیے، اللہم اکفنیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کا 7 سالہ قحط بھیج دے۔ ایسا ہی ہوا، قحط پڑ گیا، ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ اس قدر چیزیں ختم ہوگی لوگ ہڈیاں کھانا شروع ہو گئے۔ تفصیل آپ صحیح بخاری 4693 نمبر، صحیح مسلم 2798 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا ان کی جو شان و شوکت تھی وہ بھی اور حکومت بھی خاک میں مل گئی جب 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ ایک مغرور قوم تھی جس پر یہ عذاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم خالص دعوت دیں گے تو اس وقت پریشانیاں بہت آئیں گی، اور یقیناً آتی ہیں۔ جو بھی خالص دعوت دیتا ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ کس طرح لوگ پریشان کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، اداروں سے نکال دیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سبق یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالص دعوت کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے نکال دیا، آپ نکل گئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب آئے ایسی قوم پر۔ تو یہی صورتحال ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ جو
حق بیان کرنے والے کو پریشان کرتے ہیں، اور یقینی طور پر ایسے لوگ پھر بہت زیادہ پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، سنت ان کا طریقہ، من جنہیں قد یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا، قبلک آپ سے پہلے، من رسلنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجدو اور آپ نہیں پائیں گے، لسنتنا ہمارے طریقے میں، تحویلا کوئی تبدیلی، ان کے طریقے کی طرح جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب انہوں نے خالص دعوت پہنچائی، توحید بیان کی، حق بات کو واضح کیا، تو ان کی قوموں نے بھی انہیں نکالا، اور پھر اسی طرح ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ قومیں بھی تباہ ہوئیں۔ مکہ کا جو مسئلہ ہے وہ گزشتہ اقوام سے کچھ مختلف تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، یا اس سے پہلے آپ نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، اور کئی صحابہ اور صحابیات حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ہجرتیں دو ہی ہیں نا، پہلی حبشہ کی طرف ہوئی ہے اور دوسری مدینہ کی طرف ہوئی ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے لوگ موجود تھے، یعنی مسلمان وہاں موجود تھے استغفار کرنے والے، اس لیے ساری کی ساری قوم پر اللہ تعالیٰ کا اجتماعی جو عذاب آتا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ اقوام میں ہوتا تھا، ویسا عذاب ان پر نہیں آیا۔ باہر صورت تباہ و برباد تو یہ قوم ہوئی، جس طرح کے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور دیگر احادیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ باری تعالی ہمیں حق بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔